नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Today's video is based on the translation and understanding of Suratul Ma'arij. Suratul Ma'arij एक मक्की सूरत है. इसमें 44 आयात हैं और 2 रुकू हैं. आयत नंबर 1, सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि. सअला सवाल किया, साइलुन एक सवाल करने वाले ने, बिअज़ाबिन वाक़ि वाक़े होने वाले अज़ाब का. सवाल करने वाले ने वाक़े होने वाले अज़ाब का सवाल किया. एक काफिर ने इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर कुरान और इस्लाम बरहक हैं और सच हैं तो ए अल्लाह हम पर अज़ाब ले आ. इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नज़र बिन हारिस ने कहा था, उसने सूरतुल हाक़ा सुनकर कहा था, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम. ए अल्लाह, अगर ये वाकई ही तेरी तरफ से हक़ है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या हम पर दर्दनाक अज़ाब लिया. बाज़ ने कहा था कि इससे मुराद अबू जहल है, क्योंकि उसने कहा था कि हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे. और बाज़ स्कॉलर्स ने इससे मुराद ये भी ली है कि उन्होंने कि ये आयत जो है इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि उन्होंने मुनकरीन के हक़ में बद्दुआ की थी, जिसके नतीजे में उन पर कहत नाजिल हुआ था और फिर वो कहत किसी तरह भी उनसे दूर नहीं हो रहा था. तो उन्होंने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि वो दूर हो. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उनकी वो मुश्किल आसान हो गई और उस कहत का ज़िक्र भी सीरत की किताबों में मिलता है. लिल काफिरीना, ये अज़ाब काफिरों के लिए है. लईसा, नहीं है, लहू दाफ़े, उसको कोई हटाने वाला. ये अज़ाब काफिरों के लिए है, उसको हटाने वाला कोई नहीं. मिनल्लाहि ज़िल मआरिज, वो अज़ाब अल्लाह की तरफ से आएगा जो बुलंद दर्जों वाला है. अल्लाह को मारिज कहने का मतलब है कि उसकी ज़ात बहुत बुलंदो बाला है और उसके हजूर बाजियाब होने के लिए फ़रिश्तों को पे दर पे बुलंदियों से गुज़रना होता है. जैसा कि बाद वाली एक आयत में बयान फरमाया गया कि तारुजुल मलाइकता, चढ़ते हैं फरिश्ते, व रूह और रूह इलैही उसकी तरफ, फ़ी यौमिन एक ऐसे दिन में, काना मिकदारुहु जिसकी मिकदार 50 अल्फ़ सना 50,000 साल है, जिसकी तरफ फरिश्ते और रूहुल कुदस उसकी तरफ एक ऐसे दिन में चढ़ कर जाते हैं जिसकी मिकदार 50,000 साल है. ये आयात मुतशाबिहात में से है, हम नहीं समझ सकते, लेकिन आम ख्याल ये है कि ये क़यामत का दिन है 50,000 साल का. लेकिन अहले ईमान को ऐसे मालूम होगा कि बहुत कम दिन है, एक दिन या उसका कुछ हिस्सा. फ़स्बिर सब्रन जमीला, बस तो अच्छी तरह सब्र कर. इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह सब्र करें. इन्नहुम यरौनहु बईदा, बेशक ये उस अज़ाब को दूर समझ रहे हैं. व नराहु करीबा, और हम इसे करीब ही देखते हैं. यौमा तकूनुस्समाउ कलमुहल, जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की मानित हो जाएगा. व तकूनुल जिबालु कल एहन, और पहाड़ रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे. वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा. युबस्सरूनहुम, हालांकि वो एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे. यवद्दुल मुजरिमो, मुजरिम चाहेंगे, लो यफ्तदी, काश के फ़िदिये में दे दें, मिन अज़ाबी, अपने रब की अज़ाब से, यौम-इज़िम बिबनीही, उस दिन अपने बेटों को, व साहिबतिही, और अपनी बीवी को, व अखीही, और अपने भाई को, व फसीलतिही अल्लती तुअवीही, और अपने उस कुंबे को जो उसे पनाह देता था. वमन फ़िल अर्ज़ि जमीआ, और जो कुछ ज़मीन में है सब कुछ. सुम्मा युनजीही, फिर अपने आप को बचा ले. कल्ला, हरगिज़ नहीं. इन्नहा लज़ा, यकीनन वो शोले वाली आग है, वो तो भड़कती हुई आग है. नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, जो सर की खाल और मुँह की खाल को खींच लेगी. तदऊ मन अदबरा व तवल्ला, वो हर उस शख्स को बुलाएगी जिसने पीठ फेरी और मुँह मोड़ा हक़ से. व जमा फ़अआ, और उसने माल जमा किया और तकसीम से रोके रखा. इससे मतलब कि आखिरत में आदमी के बुरे अंजाम की 2 बड़ी रीज़न्स इसमें बयान की गई हैं. एक, हक़ से इनहराफ और ईमान लाने से इनकार.
دوسرا دنیا پرستی اور بخل، جس کی بنا پر آدمی مال جمع کرتا ہے اور اسے کسی بھلائی کے کام میں خرچ نہیں کرتا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، بے شک انسان بہت بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اذا جب مسہ الشر اس کو چھوتی ہے یا پہنچتی ہے کوئی تکلیف، جزوعا تو وہ گھبرا جانے والا ہے۔ وہ اذا اور جب مسہ الخیر اسے کوئی خوشحالی نصیب ہوتی ہے، منوعا تو وہ بخل کرنے لگتا ہے۔ And when he has a good some wealth, then he acts miserly. الا المصلین، مگر وہ نمازی، لیکن نمازی ان عیبوں سے باہر نکل آتے ہیں۔ نماز انسان کی اصلاح کرتی ہے، نماز انسان کو اخلاقی عیبوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بتاتی ہے، کیونکہ اخلاق اور عبادات ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں۔ اب پہلے ہم نے جتنی اخلاقی برائیوں کو پڑھا ان کا علاج عبادت میں بتایا گیا ہے، نماز میں بتایا گیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں اور بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، حق معلوم، مقررہ حصہ ہے۔ اس سے مراد زکوٰۃ اور دوسرے واجب حقوق ہیں۔ اس میں یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ زکوٰۃ دینا غریبوں پر کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ ان کا حق ہے۔ اور مقررہ حصہ کن کے لیے ہے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے۔ والذین، اور وہ لوگ، یصدقون، وہ یقین رکھتے ہیں، بیوم الدین، انصاف کے دن پر، اور دنیا میں اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربہم، بے شک ان کے رب کا عذاب، غیر مأمون، بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا، سوائے، علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ان کی بیویاں اور ان کی لونڈیوں کے جن کے وہ مالک ہیں، فإنہم غیر ملومین، انہیں کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغی، پس جو کوئی ڈھونڈے گا، وراء ذالک، اس کے علاوہ کوئی راستہ، فاولئک ھم العادون، تو پس ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنی عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس طرح عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو بندہ اپنے خدا سے کرتا ہے، اور وہ عہد بھی جو بندہ ایک دوسرے بندے سے کرتا ہے۔ دونوں قسموں کے عہد و پیمان کا پاس اور لحاظ ایک مومن کی سیرت کا بہت لازمی حصہ ہے۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم جو، علی صلاتہم، جو اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ جس بلند سیرت و کردار کے لوگ خدا کی جنت کے مستحق قرار دیے گئے ہیں، ان کی صفات کا ذکر نماز ہی سے شروع اور اسی پر ختم کر دیا گیا ہے۔ نمازی ہونا ان کی پہلی صفت، نماز کا ہمیشہ پابند رہنا ان کی دوسری صفت، اور نماز کی حفاظت ان کی آخری صفت۔ اولئک فی جنات مکرمون، اولئک، یہی لوگ، فی جنات، جنتوں میں، مکرمون، عزت والے ہوں گے۔ فما للذین، پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے، فما للذین کفروا، پس کیا ہو گیا ہے کافروں کو، قبلک، وہ تیری طرف، مہطعین، دوڑتے چڑھتے چلے آتے ہیں۔ عن الیمینی و عن الشمالی عزین، دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر مذاق اڑاتے اور آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو کافر لوگ ٹولیاں بنا بنا کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ اگر یہ صاحب جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے چلے جائیں گے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا۔
کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما، انا بے شک خلقناہم مما ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے، یعلمون یہ اسے خود جانتے ہیں، یعنی یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ فلا پس نہیں، اقسم مجھے قسم ہے، برب المشارقی والمغاربی مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون کہ ہم یقیناً قادر ہیں۔ یہاں خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ مشرقوں اور مغربوں کا لفظ اس بنا پر استعمال کیا گیا ہے کہ سال کے دوران سورج ہر روز ایک نئے زاویے پر طلوع اور ایک نئے زاویے پر غروب ہوتا ہے۔ ان اعتبارات سے مشرق اور مغرب ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے ہیں۔ ایک اور لحاظ سے زمین کے 2 مشرق اور 2 مغرب ہیں، کیونکہ جب زمین کے ایک نصف کرے پر سورج غروب ہوتا ہے تو دوسرے پر طلوع ہوتا ہے۔ الا اس پر کہ ان نبدلا کہ ہم بدل دیں گے، خیرم منہم ان سے بہتر، وما نحن بمسبوقین اور ہم ہرگز عاجز نہیں، اس پر کہ ہم بدل کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں گے اور ہم ہرگز عاجز نہیں، یعنی ان سب کو ہلاک کر کے ان کی جگہ کوئی اور قوم پیدا کر دیں گے جو ان سے بہتر ہو۔ فذرہم پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فذرہم پس ان کو چھوڑ دے، یغوسو یخوزو کہ وہ بحثیں کریں، وہ باتیں بنائیں، وہ یلعبو اور وہ کھیلیں، حتی یلاقو یہاں تک کہ وہ ملیں، یومہم الذی ایک ایسے دن میں، یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ دو کہ وہ باتیں بناتے رہیں اور کھیلتے رہیں حتیٰ کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یوم یخرجون جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداثی قبروں سے، سراعن دوڑتے ہوئے، کأنہم گویا کہ الی نصب یوفزون گویا کہ وہ بتوں کے آسمانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ بتوں کے پجاری جب سورج طلوع ہوتا تو نہایت تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن اپنی قبروں سے برق رفتاری سے نکلیں گے۔ خاشعۃ جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، ذالک الیوم الذی یہ وہ دن ہوگا، کانوا یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔